دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، بہت سے دوستوں نے یہ سوال کیا، نماز فجر پڑھ لینے کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے سونا کیسا ہے؟ یہ سوال ہے کہ کیا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر سو جائے تو یہ سونا گناہ ہے، باعث نحوست ہے، بے برکتی کی علامت ہے؟ یہ سوال کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، میں اس وقت دو پہلو رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو رات بھر گپ شپ کر کے اناپ شناپ میں وقت گزاری کر کے فجر کی نماز چھوڑ کر دن کے 10 بجے تک سوتا رہے، اس کے بارے میں، اور نمبر 2 وہ لوگ جو نماز فجر پڑھ کر سو جائے سورج طلوع ہونے سے پہلے ان کے بارے میں۔ میرا کئی مرتبہ دہلی جانا ہوا اور بمبے جانا ہوا، میرے علاقے کے بہت سارے لڑکے وہاں کام کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رات کے 2 بجے تک وہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ سوئے تو دن کے 12 بجے اٹھتے ہیں، اور ہمیشہ اچھی رقم کمانے کے بعد بھی بے برکتی کے شکار ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ رات کو دیر تک بلا ضرورت کے سونا، یہ بلا ضرورت کے جاگنا، گپ شپ کرنا، اور پھر صبح دیر تک سوتے رہنا جس میں نماز بھی چھوٹ جائے، یہ تو سراسر حرام ہے۔ چونکہ فرض کا ترک کرنا لازم آیا، یہ گناہ کبیرہ، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے بعد جا کر دیر تک سوتے رہنا یہ الگ سے شیطان کی باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو دہلی، بمبئی یا کسی جگہ پر نماز فجر چھوڑ کر دیر تک سوتے رہتے ہیں، ایسے لوگ مردود ہیں، خدا کی رحمت سے محروم ہے، دور ہے، یہ لوگ رحمت کے قابل نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کی روزی میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے تو یہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو سمجھ نصیب فرمائے۔ دوسرا پہلو جو دوستوں نے سوال کیا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر سو جائے تو کیسا ہے؟ یاد رکھیے، فجر کی نماز پڑھ کر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سو جانا یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس سے منع فرمایا ہے، اور منع فرمانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دراصل ایسا انسان جو صبح صادق کے بعد نماز پڑھ کر وہ سو جائے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی سوتا رہے، دیر تک سوتا رہ جائے، تو وہ رزق کی تقسیم سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ صبح صادق کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک رزق کی تقسیم کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی آدمی سوتا رہے گویا وہ تقسیم رزق سے محروم ہو گیا، اور وہ ایک برکت جو حاصل ہونی چاہیے اس سے بھی محروم ہو گیا۔ تو اب اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گویا کے رزق کی تقسیم سے محروم ہونے کی بنا پر ہمارے اکابر نے فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے سونے سے منع فرمایا، اور یوں فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک ذکر میں لگے رہو، قرآن کی تلاوت کرو، توبہ استغفار کرو، اور جب سورج طلوع ہو جائے، مکروہ وقت نکل جائے، اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر کے اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمر میں بھی برکت دے گا، صحت میں بھی برکت دے گا، کاروبار میں برکت دے گا، آل و اولاد میں برکت دے گا، اور اللہ تعالیٰ عزت و افتخار سے سرفراز بھی کرے گا۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر عذر کی وجہ سے سونا پڑ جائے، مثلا ایک آدمی ہے جو رات تک تعلیم حاصل کرتا ہے، عملی کام کرتا ہے، یا یہ کہ وہ لوگوں کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اور پھر جا کر وہ دیر تک جگنے کی وجہ سے فجر کے بعد تھکن سی ہونے لگی اور وہ سونے کے لیے پریشان ہوا اور وہ نماز پڑھ کے سو گیا، عذر کی بنیاد پر سونے میں کوئی حرج
نہیں ہے۔ اس لیے کہ شریعت میں بلا ضرورت کے بلا عذر کے سونا گرچہ ناپسندیدہ ہے لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس لیے مکروہ تنزیہی کہا کہ جب شریعت کسی چیز کو ناپسند کرے اور اس کے کرنے والے کو گنہگار نہ قرار دے تو یہی مکروہ تنزیہی ہونے کی علامت ہے، اور عذر کی بنیاد پر سنا بالکل درست ہے۔ اس سلسلے میں کئی روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح صادق کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے کے درمیان میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی سوتا رہ جائے تو گویا رزق سے وہ محروم ہو گیا، برکت سے محروم ہو گیا۔ اس لیے اسے چاہیے کہ ان دونوں وقتوں کے دونوں کے درمیان میں ذکر کرتا رہے تاکہ وہ تقسیم رزق اس کو حاصل ہو جائے۔ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں صبح صادق کے بعد نماز پڑھ کر بیدار رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بے شمار برکتوں سے نوازے گا۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر سو رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا وہ بستر پہ سو رہی ہے نماز کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لخت جگر کو پاؤں سے مار کر کے اٹھایا اور یوں کہا کہ اٹھ روزی تلاش کر، کیونکہ اس وقت میں روزی تقسیم کی جاتی ہے، اللہ رزق تقسیم فرما رہا ہے، اٹھ روزی تلاش کر، اس لیے کہ اس روزی میں برکت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے سو گیا، اس کا یہ عمل مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، گرچہ سونے کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوگا لیکن اس پر نحوست سی آ جائے گی اور وہ بے برکتی کا شکار ہو جائے گا، عمر میں برکت نہیں ہوگی، رزق کی بر اٹھا لی جائے گی۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ نماز کے بعد سورج طلوع ہوتے ہی وہ کاروبار میں لگ جایا کرتے تھے، کیونکہ صبح سویرے جو کاروبار کیا جاتا ہے اللہ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بورک لامتی فی بکورہا، حضور نے فرمایا کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ اب اگر صبح سویرے تجارت کرنے والا تجارت میں نکل جائے، دکاندار دکان کھول دے، کاروباری آدمی کاروباری میں لگ جائے، کاشتکار کاشتکاری کرنے لگے، سلائی کرنے والا سلائی کرنے لگے، جس کا جو جائز پیشہ ہے جائز پیشہ میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکتیں نصیب فرماتا ہے۔ اگرچہ آمدنی کم ہوتی ہے لیکن برکت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تنگی کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو صحیح انداز میں رات گزار کر صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کر سورج کے طلوع ہونے تک ذکر الہی میں مشغول رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کی فکر کیجئے، پوری رات آپ کی اولاد گپ شپ میں گزار دیتی ہے، ٹک ٹاک میں گزار دیتی ہے، پب جی گیم کھیلنے میں گزار دیتی ہے، لایانی باتوں میں، پارکوں میں، کلبوں میں جا کر کے یہ اولادیں آپ کا وقت پاس کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے آپ بھی گنہگار ہوتے، اولاد بھی گنہگار ہوتی ہے اور گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پہ سبھی لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور پوری امت کو پنج وقت نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ فجر کی نماز چھوڑ دینے کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر میں مبغوض ہو جاتا ہے، اور جو نماز پڑھ کر سو جاتا ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے بغیر عذر کے، تو ایسا آدمی بھی رزق کی تقسیم سے محروم ہو جاتا، رزق کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ شریعت نے اختیار دیا ہے کہ اگر تھکن ہے، رات میں جگے بیمار کی تیمارداری کے لیے، یا بیمار آدمی ہے نیند نہیں آ رہی، صبح میں نیند آ گئی، تو پھر اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں، کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے تعاون فرمائے گا، ہمیں بھی سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔